بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QSC۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ معروف کاروباری، سیاسی، سماجی شخصیت جناب محمد رفیق پٹھا صاحب موجود ہیں۔ محمد رفیق پٹھا کا وزیر آباد کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ہے، جو کہ انہوں نے کاروبار کی صورت میں اور اس کے علاوہ تعمیر و ترقی میں ایک ٹاؤن بھی بہت بڑا جو کہ اس وقت بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی بنایا، اس میں بھی کافی ان کا جو حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سیاست میں بھی انوال ہیں آج کل، تو ان سے ہی، ان کی زبانی ہی ہم جو گفتگو ہوگی وہ سنیں گے، تو آپ کو بھی سنائیں گے۔ تو ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز پٹھا صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی پٹھا صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ پٹھا صاحب؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو جی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پٹھا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو آغاز ہے پریکٹیکل، یہ آپ نے کب شروع کیا اور کہاں سے؟ جی میں یہ تقریباً 1980 میں بیرون ملک چلا گیا تھا، جی اور جا کے وہاں پہ میں نے کام کیا، محنت مزدوری کی، اور وہاں پہ پھر میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا لی کوئی دوست سے باہر کے ممالک میں، ٹھیک ہے، تو مڈل ایسٹ میں۔ اور اس کے بعد پھر 90 میں وہاں پہ جنگ لگ گئی عراق کی اور وہ کویت کی، اس سلسلے میں پھر مجھے واپس آنا پڑا۔ پھر 91 میں میں دوبارہ چلا گیا، اور 96 میں ادھر گیا، تو پھر میں نے ایک اپنا مشن بنا لیا تھا کہ اگر پاکستان میں بھی کاروبار کیا جائے تو اس میں کافی اچھے ادھر بھی موقع مل سکتے ہیں۔ تو پھر 91 سے میں نے 96 تک جب ادھر اپنا کام شام کیا اچھے طریقے سے، پھر 96 میں پاکستان میں لوٹ آیا، اور ادھر آ کے میں نے ایک یونٹ لگا لیا۔ ادھر ہم ایک فلاکس بناتے تھے، تھرمس، تو وہ فیکٹری لگا لی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ نے بڑی برکت دی، اور پھر ہم نے اس کو وسیع کیا اور وہ آٹو یونٹ پہ لے گئے۔ یہ فیکٹری کب شروع کی تھی؟ یہ 1996 میں۔ اچھا، اس میں کیا اس میں ساری ہاؤس ہولڈ کی آئٹمیں تھی۔ سٹارٹ ہم تھرمس میں بنایا، پھر ہاؤس ہولڈ کی کافی آئٹمیں بنائی، اس میں واٹر کولر تھے، ہاٹ پاٹ تھے، اور بھی کافی پروڈکٹ تھی اس میں نا کرتے تھے۔ ہاں جی۔ اچھا، کاروبار بزنس شروع کرنے کے بعد کیا آپ کی فیملی میں کوئی پہلے بھی سیاست کرتا ہے یا آپ پہلے سیاست میں آئے ہیں؟ نہیں، میں اصل میں جب 96 میں کویت کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو ادھر ہمارے ایک میرے ماموں تھے، ہم نے انہیں جب ملک ظفر صاحب MP ہوئے تو ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق تھا۔ پھر میں نے اپنے ماموں لیاقت علی بھٹا مرحوم کو ہم نے سیاست میں لایا، اور وہ ضلع کونسل کے ممبر بنے۔ اس کے بعد میرے کزن جوید بھٹا صاحب ہیں، وہ سیاست میں ہم انہیں لے آئے، تو الحمدللہ چلتا آ رہا ہے آج تک نا۔ دوسرا یہ کہ ہم جس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں وہ الحمدللہ، یہ تو ہم نے گزشتہ الیکشن میں ثابت کیا۔ ہاں جی، وہ پورا دیانتداری سے پھر ہم چلتے ہیں، اس میں وہ کوئی نہیں ہوتا۔ جی اچھا، یہ سیاست میں آپ جب آئے ہیں تو اس سے پہلے نون لیگ یا کسی اور جماعت سے تعلق تو نہیں تھا، یا صرف PTI میں آپ؟ نہیں، میں جو ہے نا حامد ناصر چٹھا صاحب سے میرا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ PTI میں چلے گئے تو ہم بھی PTI میں چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ چٹھا صاحب کے ساتھ جی چل رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ PTI میں، آپ بھی PTI میں تھے؟ جی PTI میں۔ جی 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 بے شک۔ یہ جو گزشتہ الیکشن ہوا MPA کا، اس میں آپ ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کی کیا اچیومنٹ تھی؟ دیکھیں جی، اس میں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے، لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن ہارے نہیں ہیں، الیکشن ہم جیت گئے ہیں۔ اس میں ہمارے کچھ ایسے ساتھی تھے جن لوگوں نے وہ منافقت کی ہے اس میں نا۔ اگر ہمارے پورے جتنے ساتھی سے دیانتداری سے کوشش کرتے تو یہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، سمجھے۔ باقی الحمدللہ کہ ہم نے اپروو کیا ہے۔ ابھی دیکھیں نا پچھلے الیکشن اور یہ اس دفعہ کتنا فرق پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ PP 51 سے انشاءاللہ وہ جیتے گا۔ اصل میں جو تجزیہ کیا جا رہا تھا نا، وہ یہ ہو رہا تھا کہ جتنے بھی ولیج ہیں نا، ان میں پاکستان تحریک انصاف کا جو نمائندہ ہے، چونکہ یہ راہی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ آپ بھی راہی فیملی سے، جی جی، تو وہاں سے یہ ہارے گا، وزیر آباد سے یہ جیتے گا۔ لیکن آپ کا بھی ہونا ادھر اور اس کا بھی ہونا ادھر کا رہائشی، تو
تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں سے وہ آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں جی, ہمارا ہونا, ہماری تو میری جو یونین کونسل ہے وہ گکا متر ہے, تو میری یونین کونسل ہم نے ٹاپ کی ہے پورے PP51 میں, اور دوسرا جو یونین کونسل ونجو والی ہے وہ میرے کزن جوید بھٹا صاحب کی ہے, وہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں, تو وہ بھی 1300 پہ جیتی ہے. رہا سوال پیدا ہوتا کہ سٹی کا, سٹی میں دیکھیں جی یوسف صاحب نے کافی محنت کی ہے, ان کے بیٹوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے, لیکن جو ہم سوچ رہے تھے یا جو ہم نے توقع لگائی ہوئی تھی وہ اتنا ہمیں شہر سے رسپانس نہیں ملا. گاؤں میں چونکہ سب لوگ کمٹڈ ہوتے ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, تو وہ جس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر پیچھے نہیں ہٹتے. دڑے بھی ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایک دڑے نے ادھر چلے جانا ہے, دوسرے نے جو کیا جا رہا تھا, تجزیہ لیا جا رہا تھا, جی اس حوالے سے تو یہی تھا کہ یہ کبھی بھی گاؤں سے نہیں جیتیں گے, لیکن گاؤں والوں نے تو نہیں انہوں نے تو بالکل پوری وفاداری کا ثبوت دیا ہے. اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ احمد چٹھا صاحب کے اپنے بھی تو ظاہر سارے جتنے گاؤں ہیں ان میں بہت زیادہ ان کے دھڑے ہیں, اور بڑے اچھے دھڑے ہیں, اور انہوں نے دن رات احمد صاحب نے بھی محنت کر کے اس کا پھر دیکھا کہ رزلٹ بہت اچھا ہے. اچھا, آپ ایک بزنس مین ہیں اور کامیاب بزنس مین ہیں, تو آپ نے سیاست میں کس نظریے سے مطلب کہ شمولیت کر لی؟ دیکھیں جی, بندہ تو ویسے تو رفاع عامہ کے کام کرتا ہی رہتا ہے, یہ بھی تو ایک خدمت خلق ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ اگر انسان کو عزت دیتا ہے تو پھر خدمت خلق کرنی چاہیے. میرا تو یہی ہر ٹائم مشن ہوتا ہے کہ یار خدمت خلق کرو, ہر کسی جو بھی بندہ آئے اس کا کام کرو, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ, وہ نہیں, ان کے سورس نہیں ہوتے, ان کے تعلق نہیں ہوتے, اور وہ کھجل خراب ہوتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے کام آنے چاہیے اور کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے نا سیاست میں آئے ہیں. اب تک آپ نے جب سے سیاست شروع کی ہے, عوام کی یا اپنے وزیر آباد کے جو غریب لوگ ہیں ان کی اس وقت تک آپ کیا کیا خدمات یا ترقی کے حوالے سے یا ویسے کوئی کس حد تک آپ خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ویسے وہ جو ہوتا ہے کہ وہ بتانا کہ یہ کر رہا ہوں, کہ الحمدللہ میں ایک جنرل سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی وزیر آباد کے ٹرسٹ چل رہے ہیں, جتنے بھی ہیں وزیر آباد میں, الحمدللہ 90% ان میں میرا شیئر ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, یہ اللہ کی توفیق سے ہے. یہ آپ سمجھیں سنیں کہ 90% جو ہے یہ ماشاءاللہ ویلفیئر کے جو سوسائٹی ہیں ان میں ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, تھوڑا ہے, بہت ہے, زیادہ ہے, وہ سب میں الحمدللہ ہوتا ہے. اچھا جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تحصیل میونسپل کمیٹی کے جو ہے وہ امیدوار بھی ہیں؟ نہیں, میں نہیں ہوں, میں بالکل امیدوار نہیں ہوں. میں اصل میں جو میرے جتنے بھی ہیں میں اپنے عزیزوں کو پروموٹ کرتا ہوں, لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا, حالانکہ مجھے کافی آفر آتی ہیں, لیکن میں خود الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. نہیں لڑنے نہیں چاہتے, یا اگر پارٹی لڑائے تو پھر نہیں, میں ویسے ہی یعنی کہ اوائڈ ہی کرتا ہوں. خدمت حلق کرنی ویسے بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہے. اچھا, یونین کونسل پہ کبھی آپ نے الیکشن میں نہیں, کیونکہ میرے بھائی ہیں, میرے کزن ہیں, 3 دفعہ چیئرمین ہوئے ہیں, یہ اپنا میاں اقبال صاحب ہوئے ہیں, ماموں میرے دوسری یونین کونسل میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ہوئے ہیں. میں ہمیشہ ان دونوں یونین کونسلوں کو پروموٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے دونوں یونین کونسل میں عزیز ہیں, اور ان کو لے کے میں ساتھ چلتا ہوں, ان کو ہی آگے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. یعنی آپ خود میں خود نہیں چاہتا کہ میں فزیکل ادھر آؤں, لیکن ہم پارٹی کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے اور چٹا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا رہے. جی. اچھا, تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 2.5-3 سال گزر چکے ہیں, وہ ابھی تک بھی جو ہے نا عوام کو اچھے طریقے سے, جس طرح مہنگائی ہے یا دوسرے معاملات ہیں, تو گزشتہ دنوں بھی وزیر اعظم نے باقاعدہ عوامی فورم پہ آ کر کہا کہ ابھی صبر کریں. ایک تو چلے یہ معاملہ اوپر کا ہے کہ صبر کریں, مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ عوام خوش نہیں ہوں گے, عوام کو ریلیف نہیں ملے گا, تو جو الیکشن نیچے والا آ رہا ہے چونکہ وہ آپ کیسے اس کو سروائیو کریں گے؟ اصل میں بھٹی صاحب یہ ہے کہ خان صاحب جب سے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں, یہ جتنا ان لوگوں نے بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں. ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو
शुगर का इशू बना हुआ है, इतने इतने बड़े वो मगरमच्छ है, उनको हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। तो हाँ साहब तो अपना पूरी दिन रात इसी कोशिश में है। और मेरा जो ख्याल है कि अभी पहले तो वो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे डैम वगैरह या IFM के या जो मामला बड़े थे उन पे फोकस कर रहे थे। अभी उन्होंने जो महंगाई का है वो खुद इसको देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी जो है अगले ये 2 साल बकाया है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने हैं महंगाई पे। ठीक है, ये आज ही सुबह जो जहांगीर तरीन साहब ने एक कारनामा पेश किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मेरे ख्याल से जो मेरी अपने जबकि इन पे जुर्म साबित हो चुका है, सारे मामला हो चुके हैं, तो फिर ऐसा करना क्या मुनासिब है? नहीं देखें जी, वो पहली तो बात है कि वो उनके जो साथ उनके जो MN या MPs थे, उन्होंने आज मैंने जो सुना है कि वो उन्होंने कहा है कि भाई हम ना तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और ना ही को फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, हम हाँ साहब के सिपाही हैं और हाँ साहब के साथ ही रहना है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है और हाँ साहब ने भी कहा है कि ये जाकर अदालतों से अगर वो इंसाफ ले लें, अगर वो बिल्कुल बेगुनाह है तो वो ठीक है, वो आए, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, अदालतें बड़ी करती हैं तो अब होने का नहीं। अच्छा जी, वजीराबाद में कौन से अहम मसाइल हैं जिन पर फौरी हल की ज़रूरत है, वो ज़रा आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। असल में सबसे ज़्यादा अहम जो मसला है हमारा ट्रैफिक का चल रहा है आजकल। देखें आप आधा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक होती है, उसमें अभी चले वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने उसकी परमिशन दे दी है, बाईपास बन रहा है। एक तो वो बहुत ज़्यादा हमारा इशू है। ठीक है, तो दूसरा छोटे मोटे चलते रहते हैं डेवलपमेंट के, वो तो मामला रूटीन के होते हैं। तो सबसे बड़ा यही है मेरे ख्याल से इशू था, जो वो मेरा ले अब हो जाएगा क्लियर। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो अवामी मसाइल हैं वो ये कुछ और भी हैं थोड़े से, तो यानी इसमें जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके भी मसाइल हैं, गैस वगैरह ये वो, इस हवाले से भी कोई आपकी जो पार्टी है या आप जो वर्कर लोग हैं कोई काम कर रहे हैं? देखिए जी, इस पे बहुत ज़्यादा पहले भी अहमद चड्ढा साहब के साथ मीटिंगें हुई हैं। वो उन्होंने तकरीबन 2-3 साल से जब से PTI की हुकूमत आई है काफ़ी दफ़ा उन्होंने मीटिंगें भी की हैं, हाई क़यादत को भी बताया है, तो उस पर काम तो चल रहा है। लेकिन फिज़िकल जो है वो कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं अभी आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अहमद चट्ठा साहब का जो हल्का NNC है उसमें अलीपुर चट्ठा में एक बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई है, अभी मिर्ज़ा बरादरान साथ लगे हैं, वहाँ से मेरा हाल तकरीबन ये 7,000 की लीड से जीते थे, हारे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि वो कम अज़ कम वो तो मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह की कोई सूरत हाल इधर वज़ीराबाद सिटी में कोई हुई है? लेकिन सिटी वज़ीराबाद में आप देख लेना जी, जो इस दफ़ा जो फ़र्क पड़ा है PTI का, वोट में काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और उसमें अलीपुर में भी मैं समझता हूँ कि अभी जो मिर्ज़ा बरादरान है उनका एक नाम है और बहुत बड़े वो सनतकार हैं और सियासतदान हैं, तो उनकी वजह से भी मैं नहीं समझता कि जो PP 52 है उसमें अहमद चड्ढा साहब विन ना करें। इंशाअल्लाह ताला अब विन होगा। ठीक है। अच्छा जी, आखिर में कोई अवाम के नाम आपको पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि बंदे को, हर इंसान को पूरी मेहनत करनी चाहिए, दयानतदारी से करना चाहिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करना चाहिए। और जब बंदा ऑनेस्टी, दयानतदारी, ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसमें अल्लाह की ज़ात बरकत डालती है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को मेहनत जो करे दयानतदारी से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करे। बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब आपका टाइम देने का। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद रफ़ीक भुट्टा साहब की गुफ्तगू सुनी, इंतहाई ज़बरदस्त गुफ्तगू की उन्होंने। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।